یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے، ان کی گورنمنٹ تھی، اپوزیشن نے ذرا تگڑا کام پکڑ لیا تھا، پی ڈی ایم بن گئی تھی، جلسے جلوس شروع ہو گئے تھے، عدم اعتماد کی بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ ایسے میں 27 مارچ 2022، یہ تقریباً آج سے کوئی 2 سال پہلے، اس میں 3 مہینے کم، تقریباً 2 سال پہلے جو جلسہ ہوا تھا 27 مارچ کو، اور یہ وہ جلسہ تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ایسا سرپرائز دیں گے عمران خان صاحب کہ منظرنامہ ہی پلٹ جائے گا۔ اس جلسے میں انہوں نے یہ کیا، مارچ 2022 میں ہوا یہ جلسہ، انہوں نے اس سائفر والے ایشو کو عوامی سطح پر اٹھایا۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا، ایک خط لہرایا، ایک کاغذ دکھایا انفیکٹ، اور کہا کہ یہ جو میرے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے، یہ تو امپورٹڈ ہے، یہ ایک غیر ملکی سازش کا نتیجہ ہے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد۔ تو یہ معاملہ ہوا مارچ میں۔ اس کے کچھ دنوں بعد، تقریباً 12 دن بعد، 9 اپریل کو کیا ہوا؟ تحریک عدم اعتماد آ گئی اور 174 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہو گئی۔ تحریک عدم اعتماد سلسلہ بہت عرصے سے چل رہا تھا، لیکن خان صاحب کے مطابق ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق تھا۔ تو بہرحال مارچ میں لہرایا، اپریل میں گورنمنٹ فارغ ہو گئی۔ اب اس کو ذرا ہم آگے اگر بڑھیں تو 1 اکتوبر 2022 کو وفاقی کابینہ، 1 اکتوبر یعنی آگے بڑھ کے اگر ہم اس کو فاسٹ فارورڈ میں جائیں تو یہ غالباً بلکہ 2023 if I'm not wrong، کہ 2023 کی بات ہو رہی ہے کہ وفاقی کابینہ نے سابق وزیر اعظم اور پارٹی رہنماؤں کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کی منظوری دی۔ یعنی کہ اب گورنمنٹ جا چکی ہے، نئی گورنمنٹ آ گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی رہنماؤں کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک مقدمہ چلایا جائے، کیونکہ انہوں نے قومی راز افشا کیا ہے۔ اور کیا ہوا؟ سائفر کیس میں کہا گیا، جو کیس کیا بنا تھا کہ سائفر کیس میں کہا گیا، پیچھے آئیے گا، کہ سابق وزیر اعظم نے 2022 میں، اگر ہم سلائیڈ پیچھے کر سکیں، کہ اس وقت سابق وزیر اعظم نے 2022 میں امریکا میں تعینات پاکستان کے اس وقت کے سفارتکار اسد مجید کی جانب سے بھیجے گئے سفارتی مراسلے کا مواد افشا کیا۔ یعنی کیس بیسکلی یہ ہے، جس میں سزا ہوئی ہے، وہ کیس یہ ہے کہ بھئی اس وقت کے جو سفیر تھے وہ اس وقت کے امریکی عہدیدار سے ملے، انہوں نے بتایا کہ اس امریکی عہدیدار نے یہ کہا ہے، اس انفارمیشن کو اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر لیا، حالانکہ یہ بڑی حساس نوعیت کی معلومات تھی۔ اور ہوا کیا؟ پھر مقدمہ جو بنا، مقدمے میں سابق وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر اور دیگر کو سائفر حقائق توڑ موڑ کر قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے پر مقدمہ ہو گیا نامزد۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کیس آگے بڑھا، اگست 2023 میں آئی ہے تو جو وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ہے اس نے شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا اسی کیس میں، ابھی اسی سال 20 اگست 2023 میں، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان پہ بھی مقدمہ درج کر لیا۔ کچھ دنوں بعد یہ تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری پر اٹک جیل میں قید سابق وزیر اعظم کی سزا معطل کرتے ہوئے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سابق وزیر اعظم کو جیل میں ہی قید رہنے کا حکم دیا۔ یعنی کہ توشہ خانہ چل رہا تھا، اس میں رہائی ہو گئی، لیکن پھر بتایا گیا کہ نہیں صاحب سائفر میں گرفتاری ہو گئی ہے، اس لیے باہر نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 30 ستمبر 2023 کو ایف آئی این عدالت میں چالان جمع کرایا، اس میں خان صاحب اور قریشی صاحب کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ فلاں فلاں کے تحت مرکزی ملزم قرار دے دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ایف آئی اے نے 27 گواہان کا حوالہ دیا، اس میں اعظم خان صاحب بھی تھے جو خان صاحب کے ساتھ رہے، اور وہ لوگ بھی سب گواہیاں دے چکے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک خصوصی عدالت جو قائم تھی اس نے خان صاحب اور قریشی صاحب پر فرد جرم عائد کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ خان صاحب اور قریشی صاحب نے اس فرد جرم عائد کرنے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یعنی کہ ہائر کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کے خلاف سابق وزیر اعظم کی انٹرا کورٹ اپیل کو منظور کرتے ہوئے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن ہی غیر قانونی قرار دے دیا۔ اس سے پہلے جیل میں ٹرائل ہو رہا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا نہیں یہ غلط ہے، اب یہ دوبارہ سے ٹرائل شروع ہوگا۔ تب یہ تجزیہ بنا کہ اب تو یہ سائفر کیس لمبا گیا، اب تو 2-0 سے شروع ہوگا الیکشن، اور بہت خوش تھے پی ٹی آئی کے لائرز، وہ کہتے تھے ہمیں سزا تو ہونی ہے، ہمیں پتا ہے، لیکن یہ کہ اب الیکشن تک اس کیس کا فیصلہ آ نہیں پائے گا، لیکن ایسا پھر بہرحال ہوا نہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سیکیورٹی خدشات کے سبب عمران خان صاحب کو خصوصی عدالت میں پیش کرنے سے اڈیالہ جیل کے حکام نے معذرت کر لی۔ کہا گیا تھا کہ ان کو عدالت لایا جائے، جیل میں ٹرائل نہ ہو، لیکن معذرت کر لی گئی کہ نہیں صاحب ہم ان کو لا تو نہیں سکتے۔ بہرحال اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کیس کا اوپن ٹرائل ہوگا، اڈیالہ جیل میں ہوگا، یعنی کہ صحافیوں کو آنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد کیس کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر 13 دسمبر کو دوبارہ فرد جرم عائد ہو گئی، اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 25 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے، امریکی سفیر کا بیان بھی قلم بند کر لیا گیا، اور اس کے بعد کیس میں ایک دم بہت تیزی آئی۔ 29 جنوری کو اچانک 25 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے، اور اس کے بعد 342 کا سوال نامہ دے دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا، اور آج کا یہ فیصلہ
آپ کے سامنے ہے کہ 10 سال قید با مشقت ہو گئی اس سارے معاملے میں. ایک بریف سا ایک کانٹیکسٹ تھا، اس میں اور ہی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں اس کی، لیکن بہرحال ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں.